رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بنیادی طور پہ دو حصوں پر مشتمل ہے، لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ میرا معبود ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کی بندگی کروں گا، اور محمد رسول اللہ کے بندہ یہ تعین کرتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کرنی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہیں کہ لا الہ الا اللہ اقرار بندگی پر مشتمل ہے اور محمد رسول اللہ طریقہ کار بندگی پر مشتمل ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا چاہتا ہے تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اختیار کیے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اور اگر اس نے حضور کے طریقوں سے ہٹ کے بندگی کا کوئی اور طریقہ اختیار کر لیا تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف آنے کے لیے سنیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف آنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سوا کوئی دوسرا راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ صرف اور صرف ایک راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے امت کو دکھایا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے تمام راستے، تمام طرق دوسرے اطراف تک تو بندے کو لے جاتے ہیں، اللہ کی طرف بندے کو نہیں پہنچاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا اور آپ کی بعثت کا مقصد متعین فرمایا ہے کہ میں نے حضور کو کیوں بھیجا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے، لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ کہیں تو جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، کہیں لائٹنگ کی جاتی ہے، کہیں جلسے جلوس کا انعقاد کیا جاتا ہے، قطع نظر اس بات سے کہ ان میں سے کون سا طریقہ ٹھیک ہے، کون سا طریقہ غلط ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا تھا، کون سا عظیم مقصد دے کے ان کو دنیا میں مبعوث فرمایا تھا۔ میرے بھائیوں، جس طرح میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں عاشق رسول ہوں، آپ میں سے ہر بندہ کہتا ہے کہ میں بھی حضور سے محبت کرتا ہوں، تو میں اگلی بات کروں کہ اللہ بھی تو حضور سے محبت کرتا ہے۔ میں ناقص، میری محبت بھی ناقص، اللہ کامل، تو اللہ کی محبت بھی کامل ہے۔ اب سنیے، عقل یہ کہتی ہے کہ محبت کی وجہ سے کوئی بھی محب اپنے محبوب کو مشکل حالات سے دوچار ہوتا ہوا نہیں دیکھتے۔
ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، ماں کبھی نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کو کبھی گرم سرد حالات سے واسطہ پڑے۔ کوئی بندہ میرے بیٹے کو غلط آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے، کوئی بندہ میرے بیٹے کو کسی پریشانی سے دوچار نہ کرے۔ ماں برداشت نہیں کرتی کہ اس کے بیٹے کو پریشان کیا جائے، حالانکہ ماں کی محبت اتنی قابل تو نہیں ہوتی، اللہ کی محبت تو اس سے زیادہ کامل ہے۔ لیکن کیا وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی سنگلاخ وادی میں بھیجا، جہاں نہ کوئی سبزہ تھا، نہ سبزہ زار تھا، نہ موسم خوشگوار تھا، نہ معاشرہ مہذب تھا، نہ لوگ قدردان تھے۔ کبھی آپ کو ساحر کہتے تھے، کبھی شاعر کہتے تھے، کبھی کوڑا پھینکتے تھے، کبھی پتھر مارتے تھے، کبھی آپ کی مبارک کندھوں پر اوجھڑیاں، جانوروں کی اوجھڑیاں، اونٹنیوں کی بچہ دانیاں پھینکتے تھے۔ آخر اللہ رب العزت کی کیا مجبوری تھی کہ اپنے محبوب کو ان حالات سے دوچار کر لیا؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ کو اپنے محبوب سے محبت ہے تو اپنے محبوب کو اپنے ساتھ عرش پہ بٹھاتے کہ محبوب آپ دنیا میں نہ جائیں، وہاں لوگ ناقدرے ہیں اور وہاں موسم بھی ٹھیک نہیں ہے، زندگی کی سہولیات بھی نہیں ہے، یہاں میرے پاس رہیں، آپ بھی خوش اور میں بھی خوش۔ لیکن کیا وجہ تھی اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا اور اس قدر شدید حالات سے دوچار کر دیا؟ جی ہاں، اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو بتانا تھا کہ میرے محبوب کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، تم اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن میرے دین کی قدر و قیمت کچھ اور ہے، میرے دین کی قدر و قیمت کچھ اور ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ برداشت کیا، آپ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، یہ سب کچھ دین کی وجہ سے کیا گیا، ورنہ جب تک آپ نے اس نئے دین کا پیغام لوگوں کو نہیں دیا تھا، اس وقت تو آپ علیہ السلام پورے مکہ والوں کے منظور نظر تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، سب سے زیادہ محبوب تو حضور ہی تھے قریش مکہ کی نظر میں۔ لیکن جب آپ نے دین کی بات کرنی شروع کر دی اور بتوں کی مخالفت شروع کر دی، توحید کی طرف لوگوں کو بلایا، پھر قریش مکہ آپ کی جان کے درپے ہو گئے، گویا کہ دین کی خاطر آپ کو ان حالات سے گزارا گیا۔ اب اگلی بات سنیں، میرا یہ عقیدہ ہے اور آپ کا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے نکلنے والا پسینے کا ایک قطرہ، بالکل چھوٹا سا قطرہ، اتنا قیمتی ہے کہ یہ پوری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ یہ ہماری بازار اور دکانیں اور باغات اور زمینیں اور فیکٹریاں اور ملیں اور سونے اور چاندی کی کانیں، پیٹرول اور ڈیزل کی کنویں، یہ سب کچھ مل جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے نکلنے والے پسینے کے ایک قطرے کی قیمت نہیں بن سکتے۔ اگر میرے محبوب کے جسم سے نکلنے والا پسینہ اتنا قیمتی ہے تو میرے محبوب کے آنسو کتنے قیمتی ہیں، پھر میرے محبوب کے مبارک جسم سے نکلنے والا خون کتنا قیمتی ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کتنے قیمتی ہوں گے۔ اب یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں وہ دین جس کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسینہ بہایا، آپ نے اپنے آنسو بہائے، آپ کا مبارک خون بہایا گیا اور آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، تو یہ دین کتنا قیمتی ہوگا۔ اب یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، اور یہ وہی دین ہے جو آج ہمارے درمیان قسم پرسی کی حالت میں موجود ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب کچھ کر سکتے ہیں، کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، لیکن جو دین لے کے آئے ہیں وہ دین اپنانے کے لیے ہم تیار نہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، گلیاں سجانے میں تو لوگ مقابلہ کرتے ہیں،
لیکن مسجدوں کو آباد کرنے میں کوئی مقابلہ نہیں کرتا کہ ہماری مسجد زیادہ آباد ہو ان کی مسجد. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایک عظیم مقصد لے کے آئے تھے. اللہ رب العزت نے خود فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے کسی رسول کو دنیا میں نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا تاکہ ان کی اطاعت کی جائے. حضرات انبیاء کرام دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ دنیا والے ان کی اطاعت کریں گے. میرے حضرت میرے پیر و مرشد حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ بیرون ملک ایک جگہ پہ جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا. جمعہ پڑھانے کے لیے جو خطیب صاحب آئے وہ بالکل صاف ستھرے تھے، سر ننگا تھا، چہرہ صاف ستھرا، لباس غیروں کا پہنا ہوا تھا، اور منبر پہ بیٹھ کے قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کرنی شروع کر دی. بات کرتے کرتے اس نے ایک عجیب جملہ کہا. فرماتے ہیں مجھے تو اپنے قدموں کے نیچے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی. اور خطیب صاحب کہنے لگے جو کہ خود لباس غیروں کا پہنا ہوا تھا، کہنے لگے آج کل یہ پینٹ شرٹ کا لباس اتنا عام ہو چکا ہے، نعوذ باللہ، آج کل یہ پینٹ شرٹ کا لباس اتنا عام ہو گیا ہے کہ اگر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لاتے وہ بھی پینٹ شرٹ کا لباس پہنا ہوتا. یہ نہیں کہتا کہ میری کمزوری ہے میں اس ماحول کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میرا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ میں اس ماحول میں یورپ کے ماحول میں حضور کی طرح مصنوع لباس پہن لوں، میں نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہتا. بات کہاں تک پہنچ گئی؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے گویا کہ میری کمزوری نہیں ہے، اگر حضور بھی تشریف لاتے وہ بھی پینٹ شرٹ کا لباس پہن دیتے. میرے حضرت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مجمع کے اندر ایک دیوانہ موجود تھا. وہ دیوانہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا خطیب صاحب ذرا سنبھل کے بات کرنا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ منبر رسول پہ بیٹھ کے رسول اللہ پر اتنا بڑا جھوٹ، تجھے ڈر نہیں لگا؟ تجھے اللہ کا خوف لاحق نہیں ہوا؟ آپ تو رسول اللہ کی بات کرتے ہیں. رسول اللہ کے غلاموں کے غلام کی طرف دیکھو، یہ مصنون چہرہ دیکھو، مصنون لباس دیکھو، مصنون پگڑی دیکھو. اگر رسول اللہ کے غلاموں کے غلام اس ماحول سے متاثر نہیں ہو سکتے تو رسول اللہ کیسے متاثر ہو سکتے ہیں؟ پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ حضرات انبیاء کرام دنیا میں اس لیے تشریف نہیں لائے کہ وہ دنیا والوں کی پیروی کریں، بلکہ اس لیے تشریف لائے کہ دنیا والے ان کی پیروی کریں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. دنیا رسول ان کی پیروی کرتی رہی ہے، رسول دنیا والوں کی پیروی نہیں کرتے تھے. اگر رسولوں نے ماحول اور اس معاشرے کی پیروی کرنی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مکہ کی سرزمین پہ بتوں کی مخالفت نہ کرتے. وہاں تو 360 بتوں کو پوجنے والے لوگ تھے. وہاں آپ پورے قریش مکہ سے ٹکر لے کے اور سب کو کہتے ہیں کہ بتوں کی عبادت یہ گمراہی اور ضلالت ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام نے دنیا کو اپنے پیچھے چلانا ہوتا ہے، دنیا کے پیچھے نہیں چلتے. ناز کیا اس پہ کہ زمانے نے بدل دیا تجھے، ناز کیا اس پہ کہ زمانے نے بدل دیا تجھے، مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دے ڈالے. میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد آپ کی اطاعت ہے، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح معجزہ ہے، کھلا معجزہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات کو مکمل طور پہ محفوظ کر رکھا ہے. بیت اللہ میں داخل ہونے کی تعلیمات کیا تھی اور بیت الخلاء میں داخل ہونے کی تعلیمات کیا تھی. تمام تر تعلیمات آج امت کے پاس محفوظ ہیں. یہ حضرات علماء کرام
حضرات محدثین کا اس امت پر احسان عظیم ہے، جنہوں نے ایک ایک حدیث کی خاطر مہینوں سفر کی مشقتیں برداشت کر لی۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے حضور کی تعلیمات کو محفوظ کر لیا، بلکہ امت تک پہنچانے کا حق بھی ادا کر لیا۔ آج اس دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کے دعویدار یہودیوں کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ کسی بھی یہودی سے پوچھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی مبارک کیسی تھی، وہ نہیں بتا سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر کے بال مبارک کیسے تھے، وہ نہیں بتا سکتے، کیونکہ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے صرف تورات ہے، اور تورات میں بھی تحریف در تحریف ہو چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے والی عیسائیوں کی کمی کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کسی بھی عیسائی سے پوچھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کھانا کھانے کا انداز کیسے تھا، وہ نہیں بتا سکتے۔ پانی پینے کا انداز کیسے تھا، نہیں بتا سکتے، کیونکہ ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے صرف ایک انجیل ہے، اور اس انجیل میں بھی تحریف در تحریف ہو چکی ہے۔ لیکن آپ امت کے کسی عالم کے پاس جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی بھی گوشے کے بارے میں سوال پوچھیں، حضرات علماء کرام کے پاس تمام تر سوالات کے کافی شافی جوابات موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کیسی تھی، آپ کے بال مبارک کیسے تھے، آپ کی مبارک پیشانی کیسی تھی، آپ کے رخسار مبارک کیسے تھے، آپ کے پاؤں کے تلوے کیسے تھے، آپ کے کھانے پینے کا انداز کیسے تھا، سونے جاگنے کی ترتیب کیا ہوا کرتی تھی، آپ کی معیشت معاشرت کا طریقہ کار کیا تھا، آپ کے اخلاق اور کردار کیا تھے، گھر میں آپ کس طرح رہا کرتے تھے، باہر دوستوں کے درمیان آپ کیسے ہوا کرتے تھے، دشمنوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسے ہوا کرتا تھا، آپ کی وضع خطا کیسی تھی، آپ کا لباس کیسے تھا، آپ کے انداز و اطوار کیسے تھے، آپ کی شادی خمی کیسے ہوا کرتی تھی۔ الغرض زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج امت کے پاس 100% محفوظ ہے۔ میں دعوے سے یہ بات کرتا ہوں، ہوائی بات نہیں کر رہا، زمینی حقائق بتا رہا ہوں کہ آج وہ بیٹا جو اپنے باپ کے ساتھ ایک گھر میں زندگی کے 30 سال گزارتا ہے، رات کو ایک گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، دن کو دکان پہ اکٹھے جاتے ہیں، شادی غمی میں اکٹھی شرکت کرتے ہیں، زندگی باپ کے ساتھ والد کے ساتھ اکٹھی گزر رہی ہے، 30 سال زندگی اکٹھی گزری۔ اس بیٹے کو اپنے والد کے بارے میں اتنا کچھ معلوم نہیں ہوگا جتنا آج ایک عالم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے۔ آپ کے سراپا کو صحابہ کرام نے ایسا محفوظ کر دیا تھا، جب بندہ شمائل کا مطالعہ کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسا کہ حضرات صحابہ کرام کی پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی ذات حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کا مرکز اور محور بنی ہوئی تھی۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں عظیم تھے، دوسروں کو بھی عظیم نظر آتے تھے، اطول من المربوع و اقصر من المشذب، درمیانہ قد سے آپ کا قد قدر بلند تھا، لیکن زیادہ لمبا قد نہیں تھا جو بے ڈھنگا لگے، زیادہ لمبے قد سے آپ کا قد قدر چھوٹا تھا، عظیم الحامت، سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، یہ ذہانت اور قابلیت کی دلیل ہے۔ واسع الجبین، آپ کی پیشانی مبارک کشادہ تھی، یہ نجابت اور شرافت کی دلیل ہے۔ رجل الشعر، بال مبارک بالکل سیدھے نہیں تھے، لپٹے ہوئے گھنگریالے نہیں تھے، بلکہ قدر خمدار بال تھے۔ ازج الحواجب، آپ کی بویں باریک اور خمدار تھیں۔ احدب الاشفار، آنکھوں کی پلکیں مبارک لمبی اور دراز تھیں۔ اکحل العینین،
آنکھیں مبارک قدرتی طور پہ سرما آلود تھیں، اقلل عرنین، ناک کا بانسا لمبا تھا، ناک بلند تھی، اتنی بلند ناک تھی کہ انما یعلوہ النور، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے نور پھوٹ رہا ہو۔ سہل الخدین، رخسار مبارک اندر کو دھنسے ہوئے نہیں تھے، باہر کو بدنما ابھرے ہوئے نہیں تھے، بلکہ نرم اور ہموار رخسار تھے۔ ذلیع الفم میں منہ مبارک اعتدال کے ساتھ کشادہ تھا، یہ فصاحت اور بلاغت کی دلیل ہے۔ مفلج الاسنان، دندان مبارک کے درمیان قدر خلا تھا، بات کرتے تھے نور پھوٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ کف اللحیت، داڑھی مبارک گھنی اور دراز تھی، یملأ صدرہ، سینے کو ڈھانپے رکھتی تھی۔ عنقہ کأنہ جید دمیۃ، گردن مبارک ایسی پتلی اور تراشیدہ تھی جیسے مورتی کی گردن ہوتی ہے۔ بعید ما بین المنکبین، کندھوں کے درمیان کا فاصلہ زیادہ تھا، یہ تحمل اور بردباری کی دلیل ہے۔ عریض الصدر، سینہ مبارک چوڑا تھا، یہ سخاوت اور نجابت کی دلیل ہے۔ سواء الصدر والبطن، پیٹ اندر کو دھنسا ہوا نہیں تھا، باہر کو نکلا ہوا نہیں تھا، سینہ اور پیٹ بالکل ہموار تھے۔ طویل الزندین، کلائیاں مبارک لمبی لمبی تھیں۔ رحب الراحت، ہتھیلی مبارک کشادہ تھی۔ سائد الاطراف، انگلیاں مبارک لمبی اور دراز تھیں۔ خمسان الاخمصین، پاؤں کے تلوے نیچے سے گہرے تھے۔ مسیح القدمین، پاؤں اوپر کی جانب سے بالکل نرم اور ہموار تھے۔ ینبوع عنہم الماء، پانی کا قطرہ گرتا تھا، دائیں بائیں کو بہہ پڑتا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پاؤں کو ہلکا سا تیل لگایا گیا ہو۔ پھر راوی قسم کھا کے فرماتے ہیں، قسم ہے اس پروردگار کی جس نے اپنے محبوب کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ میں نے ان جیسا حسین نہ پہلے کبھی دیکھا تھا نہ بعد میں کبھی دیکھا ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات کو جو تکوینی طور پہ محفوظ کر رکھا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک حضور کی تعلیمات واجب العمل رہیں گی، آپ کی تعلیمات قابل عمل رہیں گی۔ کوئی ایسا زمانہ نہیں آ سکتا جس زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ زمانہ گزر گیا، اب وہ حدیث سنتوں پہ عمل نہیں ہو سکتا، اب زمانہ بدل چکا ہے۔ کوئی ایسا علاقہ روئی زمین پہ ایسا نہیں ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہ ہو۔ دنیا کے 6 بر اعظم نہیں، 7 بر اعظموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ زمین سے آپ اوپر چلے جائیں، چاند پہ چڑھ جائیں، چاند سے اوپر مریخ پہ چڑھ جائیں، بے شک آپ سورج پہ چڑھ جائیں، جہاں جائیں گے وہاں میرے محبوب کی نبوت ہوگی۔ تو جہاں جہاں میرے محبوب کی نبوت ہوگی وہاں وہاں میرے محبوب کے طریقی ہی واجب العمل ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ہمارے دوست احباب کئی مرتبہ یہی بات کرتے ہیں کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا، اب وہ حالات نہیں رہے۔ کبھی یہ بات کرتے ہیں کہ عشق رسول تو بس بندے کے دل میں ہونا چاہیے، ظاہر کا کیا اعتبار، ظاہر میں تو بندہ جیسے کیسے ہوتا ہے بس ٹھیک ہے، ظاہری نقالی کا کیا فائدہ۔ میرے بھائیوں، میں مانتا ہوں کہ بندے کو قلب اور دل کے اعتبار سے حضور کا عاشق ہونا چاہیے، لیکن اس عشق اور محبت کا اظہار بندہ اپنی ظاہری شکل صورت سے کر لیا کرے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ بندہ کہے کہ مجھے محبت تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن مجھے ان کی وضاحت پسند نہیں ہے، مجھے ان کا لباس پسند، لباس تو مجھے یہود کا پسند ہے، وضاحت تو مجھے نصارہ کی پسند ہے، شادی خبری تو ہم ہندوؤں کی ترتیب کے مطابق کریں گے۔ ہاں، ہمارے محبوب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت رسول میں آج کا مسلمان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کے طور طریقوں کو اپنانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔
یہ ظاہری نقالی کئی مرتبہ بندے پر سعادت کے وہ دروازے کھول دیتی ہے کہ جو عبادات اور مجاہدات کے ذریعے کبھی نہیں کھلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے، ایک بستی کے قریب پڑاؤ ڈالا، حضرت بلال نماز کے لیے آذان دینے لگے، بستی کے بچے باہر کھیل رہے تھے، انہوں نے حضرت بلال کی آذان کی نقل اتارنی شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بلایا، بچے ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ ایک بچہ بڑا تھا، اس نے بھاگنا مناسب نہیں سمجھا، وہ قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا کہ جیسے کلمات وہ پڑھ رہا تھا ہم بھی اسی طرح کلمات پڑھ رہے تھے۔ پوچھا کس طرح کلمات پڑھ رہے تھے؟ اب وہ بچہ کلمات پڑھنے لگا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب بچے نے یہ پڑھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب جائیں اپنا کام کرے۔ اس نے کہا اب میں کہاں جا سکتا ہوں، اب تو میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے انہی کے ساتھ جاؤں گا، جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کے ساتھ جاؤں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو جس کا نام ابو محذورہ تھا اپنے ساتھ لے لیا اور مکہ مکرمہ لے آئے۔ مکہ مکرمہ پہلے سے فتح ہو چکا تھا، مسجد حرام میں ایک مؤذن کی ضرورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب حضرت ابو محذورہ پہ پڑ گئی، وہ ابو محذورہ جس نے حضرت بلال کی آذان کی نقل اتاری تھی، مسلسل 60 سال تک مسجد حرام میں آذانیں دیتے رہے۔ سبحان اللہ۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ یہ ظاہری صورت بھی اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ حقیقت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کوئی زمین میں کوئی ایسا خطہ نہیں ہے، کوئی ایسا ٹکڑا نہیں ہے جہاں میرے محبوب کی نبوت نہ پہنچی ہو، کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے جس زمانے میں رسول اللہ کی محبت منقطع ہو جائے۔ اگر ایسی بات ہے تو دنیا کے ہر کونے میں اور قیامت کی صبح تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا ایک مومن کے لیے ضروری ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام کو کمال حاصل تھا محبت رسول میں، تو دوسری جانب ان کو اطاعت رسول میں بھی کمال حاصل تھا۔ مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ کھانے پینے میں، نشست و برخاست میں، وضاقتہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اختیار کریں۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی گزارنے کے جو طور طریقے بتائے ہیں ان سے بہتر طریقہ زندگی دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ میرے محبوب نے جیسے کھانا تناول فرمایا، کھانا کھانے کا اس سے بہتر انداز آج تک کوئی قوم متعارف نہ کرا سکی، پانی پینے کا اس سے بہتر انداز آج تک کوئی معاشرہ نہیں اپنا سکا۔ سب سے بہترین طریقے وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ طور طریقوں کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے ادنا طریقوں کو اختیار کریں۔ میں دوستوں کو کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ ایک آدمی کی جھولی میں قیمتی ہیرے جواہرات ہوتے ہیں اور دوسرے آدمی کی جھولی میں موٹے موٹے پتھر ہوتے ہیں، پھر یہ آدمی اس کی طرف دیکھتا ہے کہ بڑے موٹے موٹے پتھر ہیں، تو ہر بندہ کہے گا تو نادان ہے، تیری جھولی میں اتنے قیمتی ہیرے جواہرات ہیں، تجھے کیا ضرورت ہے کہ کسی اور کے موٹے پتھروں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے۔ ایک مسلمان کی جھولی میں ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ مسلمان بیچارہ اتنا مرعوب ہو گیا ہے دوسروں کے پروپیگنڈے سے، دوسروں کی
خود ساختہ طور طریقوں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اختیار کرتا ہے تو شرماتا ہے، غیروں کے طریقے اپناتا ہے تو فخر محسوس کرتا ہے، غیروں کے طریقے اپنائے تو فخر محسوس کرتا ہے، حضور کے طریقے اختیار کرے تو شرماتا ہے۔ لباس میں دیکھیں، وضاقتہ میں دیکھیں، اور پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم نے ایسا کیا تو میں تو ایسے ماڈرن ماحول میں رہتا ہوں، پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے۔ جی ہاں، لوگوں سے ڈرتے رہیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے رہیں گے۔ کسی کا آستہ اونچا ہے اتنا، کسی کا آستہ اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا۔ ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ جب تک ہم ڈرتے رہیں گے، لوگ ہم پہ ہنستے رہیں گے۔ ورنہ اسی معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو 100% سنتوں پہ عمل کرتے ہیں اور سر اٹھا کے جیتے ہیں، نہ شرماتے ہیں، نہ جھجکتے ہیں، نہ پریشان ہوتے ہیں۔ بھائی شرمائے تو وہ جس کے پاس کھوٹا مال ہو، جس کے پاس کھرا مال ہے، وہ کیوں شرماتا ہے؟ الحمدللہ ہمارے پاس کھرا مال ہے، 100% نہیں، 101% ہمارا یقین ہے۔ اگر کسی کے پاس ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مقابلے میں ان سے بہتر طریقہ زندگی سامنے کر دے۔ ہم بھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم لوگوں نے کون سا طریقہ ایسا ایجاد کیا ہوا ہے۔ ہمارے ایک مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے ایک دوست ہیں، حاجی صاحب ہیں، ان کے بیٹے کی شادی تھی، مجھے شادی پہ بلایا، میں چلا گیا تو شادی حال میں کھانے کا جو انتظام تھا اس میں بیٹھنے کی کوئی سہولت نہیں کہ لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے تھے، اور ہمارے لیے انہوں نے ایک کونے میں کہیں بیٹھ کے کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ ہم نے اس پر تو اللہ کا شکر ادا کیا، ہماری رعایت تو کر لی۔ حاجی صاحب نیک آدمی، تو میں نے حاجی صاحب کو بلایا، میں نے کہا حاجی صاحب آپ اتنے اچھے آدمی ہیں، نماز کے پابند، پہلی صف کا اہتمام کرنے والے، آپ نے یہ کیا ہے، کھڑے ہو کے کھانے کا انتظام کیا ہے؟ تو حاجی صاحب کہنے لگے مولانا صاحب میں کیا بتاؤں آپ کو، میرا بیٹا، آپ کو پتہ تو ہے کہ وہ PhD ڈاکٹر ہے اور وہ بہت بڑے پوسٹ پر کر رہا ہے، اور اس کے جتنے دوست ہیں نا وہ سارے کے سارے پڑھے لکھے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ کوئی PhD ڈاکٹر ہے، کوئی میڈیکل ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، تو کوئی فلاں ہے، تو کوئی فلاں ہے۔ اس لیے اب چونکہ سائنس نے ترقی کر لی، دنیا نے ترقی کر لی، اس لیے کھڑے ہو کے کھانا کھانے کا انتظام کرنا پڑا۔ میں نے کہا اچھا، اتنے سال یہ لوگ پڑھ لیتے ہیں، PhD ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کھڑے ہو کے کھانا کھانا چاہیے؟ اتنے سال پڑھنے کے بعد ان کو پتہ چل گیا، تو ان سے تو گدھا ہی اچھا ہے کہ ایک دن بھی سکول میں نہیں گیا اور کھڑے ہو کے کھاتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ بندہ جب تک انسانوں کی طرح زندگی گزارتا ہے، کہتے یہ خداوند پرستی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اور جب بندہ جانوروں کی طرح بن جاتا ہے، لباس میں، وضاقتہ میں، کھانے پینے میں، پیشاب کرنے میں جانوروں کی نقالی کرنا شروع کر دیتا ہے، کہتے ہیں ہاں اب یہ انسان ترقی کے راستے پہ چل پڑا۔ اور ہمارے حضرت عبدالوہاب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عجیب معاملہ ہے کہ بندہ آدھا ننگا ہوتا ہے تو آدھا ترقی یافتہ ہوتا ہے، جو پورا ننگا ہو جائے تو پورا ترقی یافتہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ صرف ٹخنوں کو ننگا کرتا ہے تو شرماتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے۔ پورے ننگے ہو جائیں نہیں شرماتے، لیکن ٹخنوں کو ننگا کریں تو شرما رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ۔ ہمارے اسی ماحول معاشرے میں، کالج یونیورسٹی میں لوگ کہاں تک لباس پہنتے ہیں، گھٹنوں سے اوپر تک پتہ نہیں کچھ پہنا ہوتا ہے، اور اگر صرف ٹخنے ننگے ہوں تو شرما رہے ہوتے ہیں، لوگ کیا کریں گے۔ یہ ہماری ایمانی کمزوری کی دلیل ہے۔ ہمیں کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل پیرا ہو، شادی غمی میں، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں، کھانے پینے میں، تو سب کے لیے تعلیمات مشترک ہیں۔ البتہ لباس اور وضاقتہ، اس میں مردوں کی تعلیمات جدا ہیں، خواتین کی تعلیمات جدا ہیں۔ خواتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وضاقتہ تو اختیار نہیں کر سکتی، لیکن جیسے میرے محبوب نے فرمایا ہے ایک مسلمان بیٹی کا لباس کیسے ہونا چاہیے، اسی طرح لباس پہنے۔ ایک مسلمان بیٹی کی وضاقتہ کیسی ہونی چاہیے، اسی کی طرح وضاقتہ اختیار کریں۔ یہ پھر
خواتین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کا ثواب مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو فرمایا بہترین عورت کون سی ہے؟ حضرات صحابہ کرام نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق مختلف جوابات دیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا جواب پسند نہیں آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جاننثار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں بھی اپنی طرف سے کوئی جواب دوں، معلوم نہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئے گا یا نہیں آئے گا، کیوں نہ میں اپنے گھر چلا جاؤں، حضرت فاطمہ سے پوچھ لوں، وہ صحیح جواب دے دیں گی کیونکہ وہ حضور کے مزاج کو جانتی ہیں۔ چنانچہ میں اپنے گھر گیا، میں نے حضرت فاطمہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ایک سوال پوچھا ہے، صحابہ کرام نے جوابات دیے تو ہیں لیکن حضور کو کسی کا جواب پسند نہیں آیا، آپ بتائیں دنیا کی بہترین عورت کون سی ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کی بہترین عورت وہ ہے جو خود کسی غیر مرد کی طرف نہیں دیکھتی، غیر مرد کو اپنی طرف دیکھنے کا موقع مہیا نہیں کرتی، لباس میں، پردے میں اس قدر اہتمام کرتی ہے کہ کسی غیر مرد کو موقع ہی نہ ملے کہ اس کی طرف دیکھے۔ آج کے اس پرفریب دور میں ترقی کا پرفریب نعرہ لگا کر ہماری بیٹیوں کو گھروں سے باہر نکال دیا گیا، نیم عریاں کر کے ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا، مردوں کے شانہ بشانہ چلا کے ان کو مردوں کی ہوس کا نشانہ بنا دیا گیا۔ نام ترقی، نعرہ ترقی کا ہے، حالانکہ ہماری بیٹیوں ہماری بہنوں کو جو شریعت نے مقام دیا تھا اس مقام سے بھی محروم کر دیا، اور ترقی بھی کچھ ہاتھ نہیں آئی۔ میں ایک چند دن پہلے بیان کر رہا تھا تو میں نے اس وقت لوگوں سے یہی بات کی ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ خواتین کو ترقی دی جانی چاہیے، خواتین کو مردوں کے برابر کے حقوق ملنے چاہیے اور مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے تاکہ ان کو اپنا مقام مل جائے۔ یورپ کے لوگ، مغرب کے لوگ، امریکہ برطانیہ کے لوگ خواتین کے حقوق کے لیے بڑے فکر مند ہیں، حالانکہ وہاں پہ بھی کبھی کسی عورت کو مرد کے برابر نہیں سمجھا گیا ہے، کبھی بھی کہیں بھی مرد عورت دونوں کو برابر نہیں سمجھا جاتا۔ ورنہ آپ حضرات جائزہ لے لیں، انٹرنیٹ پہ آپ ایک کلک کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں سب ممالک میں وزیر اعظم جو ہیں ان میں سے مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں؟ شاید 5% عورتیں وزیر اعظم ہوں، ورنہ 95% تو مرد۔ صدور کے بارے میں دیکھ لیں، پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں ان میں صدر مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں؟ مرد آپ کو 95% ملیں گے، شاید 5% عورتیں آپ کو وہ صدر مل جائیں گی۔ اسی طریقے سے چیف آف آرمی اسٹاف تو شاید ہی ملک دنیا میں کسی ملک میں کوئی خاتون ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پرفریب نعرہ ہے کہ خواتین کو گھر سے باہر نکالو تاکہ ان کو ترقی ملے۔ ترقی بیچاریوں کو کیا ملنی تھی؟ وہ جو گھر میں اس کو ملکہ کی حیثیت حاصل تھی وہ حیثیت بھی کھو چکی ہے، اور باہر کی دنیا میں بھی دھکوں کے سوا کچھ نہیں ملا۔ باہر بھی تو مرد درندوں کی طرح نوچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چند دن پہلے لاہور میں کیا واقعہ پیش آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے مسلمان بیٹی گھر کی چاردیواری تک محفوظ رہے، وقرن فی بیوتکن، گھروں میں قرار پکڑ لو۔ گھر کی چاردیواری بہترین حفاظتی حصار ہے۔ آج کل عورتوں کی عصمت دری کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ ہمارے سامنے آتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ یہ جو واقعات سامنے آتے ہیں یہ اصل واقعات کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ 90% واقعات تو ویسے ہی دبا دیے جاتے ہیں کیونکہ خواتین لڑکیاں بیچاریاں اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی عزت کی خاطر چپ ہو جاتی ہے، خاموشی اختیار کر لیتی ہیں۔ بچیوں کے والدین بیچارے اپنی عزت بچانے کے لیے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، ورنہ حقیقی واقعات تو آج جتنے ہمارے پاس میڈیا پہ آتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ ہیں۔
اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، آپ معلوم کریں کہ خواتین کی عصمت دری کے جتنے واقعات پیش آتے ہیں ان میں سے 98% واقعات وہ ہیں جو گھر کی چار دیواری سے باہر پیش آتے ہیں۔ شاید 2% واقعات ایسے ہوں کہ گھر کی چار دیواری کے اندر کوئی بندہ گھس گیا، کسی عورت کے ساتھ زیادتی کر لی، ورنہ 98% واقعات گھر کی چار دیواری سے باہر واقع پیش آتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ گھر کی چار دیواری ہی بہترین محافظ ہے ایک بیٹی کے لیے، ایک بہن کے لیے۔ میں بیٹیوں بہنوں سے گزارش کروں گا اپنے آپ کو چار دیواری تک محدود رکھیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ رب العزت نے صحابیات کو حکم دیا تھا۔ وہ زمانہ صحابیات کا زمانہ، صحابہ کرام کا زمانہ، حضور خود موجود تھے، فتنے نہیں تھے، مرد اتنے جانور اور درندے نہیں بن چکے تھے، انٹرنیٹ کی مصیبت نہیں تھی، عریانی اور فحاشی اتنی عام نہیں تھی۔ اس زمانے میں صحابیات کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم گھروں کے اندر قرار پکڑ لو۔ تو اگر اس زمانے میں گھر کے اندر قرار پکڑنا ایک خاتون کے لیے ضروری تھا، تو آج کے اس پرفتن دور میں ایک خاتون کے لیے گھر میں سنبھل کے رہنا کتنا ضروری ہوگا۔ نکاح ہم وقت پہ نہیں کرتے اپنے بچوں کا اور بچیوں کا۔ خوراک ایسی ناقص ہو چکی ہے کہ بچے وقت سے پہلے نوجوان ہو جاتے ہیں۔ تعلیمی نظام ہمارا اتنا بگڑ چکا ہے کہ گویا کہ ایک منظم منصوبے کے تحت ہمارے بچوں اور بچیوں سے حیا کے جراثیم کو نکالا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ نے جلدی پہ تیل کا کام دیا ہے، اور اس کے باوجود ہماری بیٹیاں، ہماری بہنوں کو گھروں میں چین نہیں آتا، باہر نکلتی ہے پھر کہتے ہیں مرد خواتین کا احترام نہیں کرتے، مرد خواتین کو دیکھ کے نگاہوں کو نیچے نہیں کرتے۔ تو بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھر کی چار دیواری تک اپنے آپ کو محدود رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی وفات کے بعد اپنے ایک حجرے میں رہا کرتی تھی، چھوٹا سا حجرہ تھا، حجرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ کسی نے پوچھا الا تحجین وتعتمرین، آپ حج اور عمرہ کیوں نہیں کرتی جس طرح کہ عام لوگ حج اور عمرہ کرتے ہیں؟ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے اتنا دور تو نہیں ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قد حججت واعتمرت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک مرتبہ حج کیا تھا، اسی حج کے موقع پہ میں نے عمرہ بھی کیا تھا۔ اب حج عمرہ مکمل ہو گیا، والآن امرنی ربی ان اقر فی بیتی، اب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گھر میں قرار پکڑ لوں۔ وقرن فی بیوتکن، فرمایا ہے لہذا میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گی۔ راوی کہتا ہے کہ واللہ، قسم ہے خدا کی، ما خرجت من باب حجرتها حتی اخرجت جنازتها، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے کے دروازے سے باہر نہیں نکلی یہاں تک کہ ان کا جنازہ نکال دیا گیا۔ اپنے آپ کو حجرے تک محدود رکھا ہوا تھا۔ اس زمانے میں جب صحابہ کرام ہوا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہوا کرتے تھے، اس وقت کتنا احتیاط، آج کل کتنے احتیاط کی ضرورت ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جہاں بہت سارے پرفریب نعروں کے ذریعے آج مسلمانوں کو بھی وقوف بنایا گیا ہے، وہاں ایک یہ نعرہ بھی لگایا جاتا ہے عورت کے لیے پردہ عار ہے، یہ تو اس کی تحقیر ہے۔ پردہ عورت کی تحقیر نہیں ہے، تکریم ہے، عار نہیں ہے، اعزاز ہے۔ عورت کو کیوں چھپنے کا حکم دیا جاتا ہے، کیوں اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ دنیا کا دستور ہے ہر قیمتی چیز کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ ہم بازار سے سبزی لاتے ہیں، چھپانے کا تکلف نہیں کرتے، پھل لاتے ہیں، چھپانے کا تکلف نہیں کرتے، لیکن اگر بینک سے چیک کیش کروا کے لا رہے ہوں تو پہلے تو پیسے خاکی رنگ کے لفافے میں ڈال لیتے ہیں، پھر اوپر سے اخبار لپیٹتے ہیں، پھر رومال لپیٹ کے بغل میں پکڑتے ہیں، پھر آگے پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی نے مجھے دیکھا تو نہیں ہے، کوئی میرا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ آخر ان پیسوں کو اتنا چھپا کے کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ پیسے قیمتی ہیں، قیمتی چیز کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ مسلمان بیٹی کو اگر شریعت نے تعلیم دی ہے چھپ کے رہو، چھپ کے رہو، لوگوں کو اپنے حسن کے جلوے نہ دکھاؤ، یہ اس لیے کہ عورت شریعت کی نظر میں قیمتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے روئی زمین پر کتابیں
ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، لیکن کسی کتاب کو باقاعدہ غلاف پہنا کے چھپا کے نہیں رکھا جاتا۔ قرآن عظیم الشان واحد کتاب ہے جس کو غلاف پہنا کے چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ اگر چھپ کے رہنا یا چھپا کے رکھنا کوئی عار کی بات ہوتی، قرآن پاک کو چھپا کے نہ رکھا جاتا۔ دنیا میں عالی شان محلات، بہترین کوٹھیاں موجود ہیں، لیکن کسی کمرے کو باقاعدہ غلاف پہنا کے چھپا کے نہیں رکھا جاتا۔ سرزمین حجاز پر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف ایک ایسا کمرہ موجود ہے جس کو باقاعدہ غلاف پہنا کے چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ اگر چھپ کے رہنا، چھپا کے رکھنا کوئی عار کی بات ہوتی، بیت اللہ کو غلاف پہنا کے چھپا کے نہ رکھا جاتا، بلکہ اس سے میں ایک قدم اور آگے بڑھ کے بات کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ کتابوں میں جو حضور کے حسن و جمال کے تذکرے موجود ہیں، یہ تو حضور کے اصل حسن کا 10واں حصہ بھی نہیں تھا۔ اصل حسن تو اللہ نے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ لوگوں کی نگاہوں میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ حضور کے جمال کا مشاہدہ کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا گیا تھا۔ اگر چھپ کے رہنا یا چھپا کے رکھنا کوئی عار کی بات ہوتی تو حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے نہ رکھا جاتا، بلکہ اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کے بات کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو بھی تو لوگوں سے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اگر چھپ کے رہنا کوئی عار کی بات ہوتی، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے نہ رکھتے۔ میری بہن، میری بیٹی، جب آپ گھر سے برقع پہن کے باہر نکلتی ہیں، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ برقع، اس نے آپ کو بہت بلند نسبتیں عطا کی ہیں، بڑا مرتبہ عطا کیا ہے، کیونکہ یہ برقع پہن کے آپ کی نسبت قائم ہو جاتی ہے کتاب اللہ کے ساتھ، نسبت قائم ہو جاتی ہے بیت اللہ کے ساتھ، نسبت قائم ہو جاتی ہے رسول اللہ کے ساتھ، بلکہ نسبت قائم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ 5 فٹ کا یہ چھوٹا سا برقع آپ کو کتنی بلند نسبتوں سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ قیمتی ہے، اس لیے چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ اس لیے ماں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، مسلمان بیٹی کا لباس کیسے ہو، اس کی وضاحت کیسی ہو، بال کیسے ہوں، غیر مردوں کے ساتھ اگر مجبوری کی وجہ سے بات کرنی پڑے تو بات کرنے کا انداز کیسے ہو، گھر میں رہے تو اپنے خاوند کی خدمت، سسر ساس کی خدمت، اولاد کی تربیت کس طرح کرے، کبھی گھر سے باہر جانا پڑے تو کس قدر پردے کا اہتمام کرے، تمام تر تعلیمات کو اپنائے تاکہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کی پیروی کریں، کیونکہ اصل قرب الہی رسول اللہ کی سنتوں کی بدولت نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔